Thank you so much, Dr. Kamal Kasir Saiba. It was such a great presentation as per the topic, how to enhance the immunity of a child with special need. السلام علیکم. میں اسپیشل اولمپکس پاکستان کی فیڈرل ریجن کی فیملی انپٹ کاؤنسل کی کو کوآرڈینیٹر ہوں. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت اچھا ایک تو آپ نے بریف کیا ہے اور آئی تھنک آج کے جو ویبینار سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. اچھا پہلا جو کوشچن ہے وہ ہے ان کی ڈاٹر ہے 8 سال کی ہے, ڈاؤن سنڈروم ہے اینڈ شی ڈزنٹ ڈرنک ملک. کوئی بھی جو دودھ والی پروڈکٹس ہے وہ نہیں لیتی ہے. پوچھنا یہ چاہ رہی ہیں کہ اس کی کیلشیم کی انٹیک وہ کیسے پوری کر سکتی ہیں. بہت سے بچوں کا یہ چیلنج ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ دودھ نہیں پیتے یا دودھ کی پروڈکٹس نہیں لیتے. ایک تو یہ کہ گھر میں نا تھوڑی سی ہیبٹس کو اسٹیبلش کریں. اس سلسلے میں بہت بار بار سب کو کہتی ہوتی ہوں. جیسے میں اکثر پیرنٹس سے یہ سوال پوچھتی ہوں, اگر چائے آفر کریں تو بچہ لے لیتا ہے, تو پیرنٹس کہتے ہیں ہاں جی چائے پی لیتا ہے. تو وہ چائے کیوں پیتا ہے, کیوں کہتا ہے میں نے چائے پینی ہے؟ بیکاز اس کو انوائرمنٹ میں ہر دوسرا انسان چائے پیتا نظر آ رہا ہے. تو اگر ہم کوئی ایسا ٹائم رکھیں گے, فیملی ٹائم, جس میں سب لوگ دودھ پی رہے ہیں, تو کسی نہ کسی لیول پہ وہ بچہ بھی اس کو پھر پیے گا. یعنی ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ پورا زور لگا رہے ہوتے ہیں بچہ دودھ پی لے, بچہ دودھ پی لے, بچے کے پیچھے پھر رہے ہیں, بچے کو مار رہے ہیں, بچے کے ساتھ سختی, بچے کا پیار, بچے کو وارڈ کرنا. تو اس سلسلے میں تھوڑا سا ذرا اپنا وہ ایٹیچیوڈ ٹھیک کریں تو بہتر ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ آپ گوگل کر کے بھی پڑھ لیں, یعنی کہ بہت سی ویجیٹیبلس ہیں, نٹس ہیں, ڈیری پروڈکٹس ہیں, جیسے جس میں چیز ہے, بٹر ہے, یہ چیزیں آپ کسی نہ کسی طرح بچے کو دے سکتے ہیں جن میں کیلشیم ہوتا ہے. اور ساتھ ہی آپ اپنے ڈاکٹر کو پھر کنسلٹ کر سکتے ہیں اور ان سے کہہ سکتے ہیں کہ جب تک میں اپنے بچے کو اس چیز کے لیے پریپیئر کر رہی ہوں کہ آپ نے کیلشیم کا سورسز لینے ہیں اور اس کو ایجوکیٹ کر رہی ہوں, تو آپ نا اس کو کوئی سپلیمنٹ کیلشیم کا دے دیں, تاکہ تب تک آپ کو, جب تک کہ آپ اس کو اس طرح کی پریپریشن کی طرف لے کر جاتے ہیں کہ اس کو خود انڈیپینڈنٹ ہونا ہے کیلشیم انٹیک میں, تو آپ اس کو کوئی نہ کوئی سپلیمنٹ دیتے ہیں. جی تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ. اچھا نیکسٹ کوشچن ہے کہ ان کا بیٹا ہے 5 سال کا ود ڈاؤن سنڈروم, اس کے ٹونسلز ہیں اور وٹ کیئر شوڈ آئی ڈو فار اٹ. اچھا دیکھیں, جیسے میں نے پہلے بات کی تھی نا کہ ٹونسلز ہونا از نارمل, ٹونسلز ہم سب میں ہیں. اچھا ٹونسلز پرابلمٹک کب ہوتے ہیں؟ وہ تب پرابلمٹک ہوتے ہیں جب بچے کی گروتھ نہ ہو رہی ہو. اچھا, اور وہ گروتھ ماں کی نظر سے نہیں دیکھنی, کیونکہ میرے پاس جتنی مائیں آتی ہیں ان کا بیٹا جو ہے وہ اوور ویٹ بھی ہو تو ان کو لگتا ہے بیچارہ کمزور ہے. جیسے جو گروتھ چارٹ ہوتے ہیں نا اس پہ دیکھنا ہے کہ بچے کی گروتھ کے صحیح پیرامیٹر جا رہے ہیں کہ نہیں, اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کا گروتھ پیٹرن کیا ہے. جیسے جو بچہ برتھ پہ ویک ہوگا تو وہ آگے جا کے بھی نا وہ لو پرسنٹائل پہ چلے گا. جو بچہ شروع میں اس کا ہیلدی رہا ہے تو وہ آگے بھی پھر ہیلدی پیرامیٹرز کے مطابق آگے چلے گا. اب اس کو ٹونسل جیسے میں نے کہا وہ تو سب میں ہیں. اب آپ نے یہ اسیس کرنا ہے کہ اس کے ٹونسلز کا کچھ کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں. سب سے پہلے سرجری کا جو خیال آتا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ٹونسلیکٹمی کرائیں گے تو بچہ بالکل فٹ فاٹ ہو جائے گا, کبھی اس کا گلا نہیں خراب ہوگا, وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اس کے انفیکشنز بلکہ بڑھ جائیں گے, کیونکہ آپ نے وہ جو وہاں پروٹیکٹیو میکینزم تھا اس کو ہٹا دیا. صرف اس کیس میں ہم ٹونسلز کو ریموو کرتے ہیں جب ساتھ ایڈینوئڈز ہوتے ہیں جو کہ ناک کے پیچھے غدود ہوتے ہیں, کیونکہ وہ پھر اکٹھے جو ہیں وہ بادر کرتے ہیں بچے کو, وہ ریپیٹڈ انفیکشن دیتے ہیں. یا یہ کہ بچے کی فیلئر آف گروتھ ہم کہتے ہیں وہ ہو رہی ہے, یا ساتھ یہ ہے کہ ایکسیسولی ریپیٹڈ اس کے انفیکشنز ہو رہے ہیں گلے کے, جن کی مینجمنٹ صحیح نہیں ہوئی ہوئی. میرے پاس سب بچے آ جاتے ہیں کئی دفعہ, وہ کہتے ہیں جی ہمارے بچے کو بہت ریپیٹڈ انفیکشن ہوتے ہیں, اور ہسٹری میں بھی یہ نظر آتا ہے کہ ریپیٹڈ انفیکشن ہے. لیکن جب میں پوری ہسٹری لیتی ہوں تو یا تو انہوں نے میڈیکیشن صحیح نہیں لی ہوتی, یا وہ ایسے مثلا باٹل فیڈنگ ہے یا ایکسپوجر ٹو انفیکشنز ہے. تو آپ امیونٹی بلڈ کرتے ہیں اس کی بچے کی بھی, اس کو کوئی ایسی میڈیسنز دیتے ہیں جس سے اس کی امیونٹی اسٹرانگ ہو, اس کی ڈائٹ پیٹرنز ٹھیک کرواتے ہیں, اس کا لائف سٹائل چینجز کرواتے ہیں. اگر وہ پھر بھی ٹھیک نہ ہو تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ ایسے بچے کے ٹونسلز کو ریموو کروائیں. ویسے ٹونسلز کی کیئر کیا کریں جو ابھی آج ہم نے باتیں کی ہیں, یہ سارے کام آپ کریں. آپ اس کو دیکھیں یخنی اگر وہ پی لیتا ہے یا سوپ پی لیتا ہے وہ دے دیا کریں. اچھا اس کے علاوہ نا ایسے امیونٹی بوسٹر ڈائٹس ہیں, مثلا کلونجی ہے, اسی طرح انجیر, نٹس ہیں, انلیس اس کو نٹ سے الرجی ہو, تھوڑے سے نٹس بچوں کو ضرور دے دیں اگر الرجک نہیں ہے. اسی طرح کھجور دیں, اسی طرح کلونجی دیں.
یعنی یہ جتنی امیونٹی کو بوسٹ کرنے والی چیزیں ہیں وہ سب دیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج ہے. یہ آج کل جیسے لوگ پریشان ہیں کہ کس طرح سے امیونٹی بلڈ کریں، تو آپ وہ لینا شروع کر دیں. ایک چٹکی بھر جو ہے پنچ، چھوٹا سا پنچ جو ہے وہ لے کر آپ خود بھی لیں اور سب لوگوں کو اپنے جو گھر میں ہیں ان کو ایڈوائز کریں کہ وہ لیں، اس سے بہت فرق پڑتا ہے. My 5.5 years son with Down syndrome had urine drop issues, can't control his urine. اس کا پلیز آنسر کریں. اس میں بھی یہ ہے کہ آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی ہارمونل چیلنج تو نہیں آ رہا، کیونکہ اگر اس کا ہارمونل امبیلنس ہوگا تو پھر اس کے لیے اسپیشل میڈیکیشنز ہوتی ہیں، آپ اپنے پیڈیٹریشین کو دکھا کر ان کے ساتھ سارا چیک اپ کروا کے تو وہ کر سکتے ہیں. لیکن بائی لارج کچھ بچے ہوتے ہیں جن کا یہ بلیڈر کنٹرول کا چیلنج ہوتا ہے، تو میں ان کو یہ بتاتی ہوں کہ آپ دن میں بھی نا بچوں کو جیسے ہر گھنٹے بعد ڈیڑھ آپ اسیس کر لیں. بچے اکثر نا یورین روکے رکھتے ہیں پھر ایک دم وہ ان کا نکل جاتا ہے، تو آپ ان کو جیسے ہر گھنٹے بعد کہیں کہ آپ واش روم جائیں. اچھا رات کو جب بچہ سوتا ہے، خاص طور پہ رات کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتا، تو وہاں پر بھی آپ اس کو رات کو 3-4 دفعہ اٹھائیں اور خود سے واش روم لے کے جائیں. تھوڑی ایفرٹ ہے، مشکل ہے آپ کے پارٹ پہ، لیکن اگر آپ 3-4 سال یہ ایفرٹ کرتے رہیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا بلیڈر کنٹرول ڈیولپ ہو جائے گا اور پھر اس کے لیے یورین کو ہولڈ کرنا آسان ہو جائے گا. اور یہ کہ اگر پھر بھی اس کا چیلنج ہے تو دیٹ کوڈ بی بیکاز آف ہز اسپیشل نیڈ. اس کے لیے پھر ظاہر ہے جو آپ کے اسپیشل نیڈ کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں آپ ان سے بھی بات کر کے پھر مزید گائیڈ لائن لے سکتے ہیں. ان کا بیٹا ہے اعجاز، 11 سال کا ہے اور ٹونسلز آپریٹ ہو چکے ہیں جب وہ 3 سال کا تھا، اینڈ ناؤ ہی ڈزنٹ ہیو چیسٹ اور ٹونسلز انفیکشن. یہ چاہ رہی ہیں کہ بٹ تھروٹ میں خراشیں پڑ جاتی ہیں، کیا ٹونسلز آپریٹ سے امیونٹی ویک ہوتی ہے؟ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں. دیکھیں اس کی تو پھر وہ نیڈ ہوگی نا، جب ٹونسلز ریموو ہونے سے اگر کلیئر کٹ ان کو فرق محسوس ہو رہا ہے تو دین شی شوڈ ناٹ وری اباؤٹ اٹ. کیونکہ اس طرح کی وری رکھنے سے نا کیا ہے، ہم ٹونسلز واپس تو نہیں ان کے لا سکتے نا. ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ اوور آل ویسی امیونٹی بلڈ کرنے والے کام سارے کرنے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ تھروٹ میں اگر خراش ہوتی ہے تو جیسے آپ ان کو کوئی قہوہ بنا دیا کریں، وہ دے دیا، تھوڑا سا گرم دودھ ہنی کے ساتھ وہ دیا، وہ بہت افیکٹو ہوتا ہے. اسٹیم دے دی جب آپ کو لگے کہ گلے میں زیادہ خراش ہو رہی ہے، تو اس کو نا جیسے کہتے ہیں پارٹ آف ان کی ایکٹیویٹی بنا دیں، تاکہ یہ تو ویسی ہیلدی چیزیں ہیں ساری نا، نارمل چیزیں. تو یہ نہیں کہ جی کیوں کہ اب تمہارے ٹونسل نکلے ہیں اور کیوں کہ اب ہم نے یہ کیا تھا تو اس وجہ سے ہمیں یعنی بوجھ نہیں بنانا اپنے لیے بھی اپنے بچے کے لیے بھی. کہ میرے بیٹی ہے، اس کی ہائٹ نہیں بڑھ رہی ہے، کچھ بتا دیں پلیز کہ اس کی ہائٹ بڑھ جائے. ایج اس کی 7.9 ایئرس ہے اور ہائٹ 5 سال کے بچے جتنی ہے. کیا کوئی ایسی میڈیسن ہوتی ہیں جن کو کھانے سے ہائٹ بڑھ جائے، یا کون سی ڈائٹ دینی چاہیے ہائٹ انکریز کرنے کے لیے؟ اچھا جی، ہائٹ کا جو چیلنج ہے اس میں 2-3 باتیں آپ یاد رکھیں. پہلی بات تو یہ کہ ہائٹ جو ہوتی ہے نا وہ خاندان پہ جاتی ہے. ماں باپ اکثر اپنی ہائٹ کو بھول جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بچہ جو ہے پتہ نہیں کتنا لمبا ہو جائے. اچھا، یا اکثر جواب یہ ملتا ہے کہ نہیں یہ پھپھی پہ کیوں چلا گیا، یعنی کہ میں لمبی ہوں یا میرے میاں لمبے ہیں. اب میں ان سے کہتی ہوں دیکھیں یہ تو پھر آپ اللہ سے جھگڑا کرنا چاہ رہے ہیں نا. اب اللہ تعالیٰ نے جو جینز میں کوئی جینیٹیکلی اگر فیملی میں کسی کی ہائٹ کم ہے تو اس پہ بچہ چلا گیا. ایسے کیس میں ہائٹ از ناٹ دا چیلنج. یعنی ہم نا ہائٹ کو چیلنج بنا کر اپنے بچے کو کمپلیکسز دیتے رہتے ہیں. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ مدرز کہتی ہیں نہیں 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 میں تو صرف آپ سے بات کر رہی ہوں، لیکن جو شکل پہ پریشانی ہوتی ہے اور وہ بچہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. میں ان کو کہتی ہوں پلیز آپ اپنے بچوں کو نا اس طرح کمپلیکسز نہ دیا کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی آپ کے بچے کی ہائٹ کم ہے اور کوئی میڈیکل ریزن نہ ہو تو اس کے لیے اب آپ اپنے ڈاکٹر کو چیک کروائیں، پیڈیٹریشین کو ایک دفعہ چیک کروا لیں. وہ ان کا گروتھ ہارمون دیکھ لیں گے، وہ ان کے کچھ ٹیسٹ رن کر لیں گے، اور میجورٹی کیسز میں اکثر اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اگر تو کوئی اینڈوکرائن کا مسئلہ ہے، ہارمونل مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہائٹ کم ہے، یا ان بچوں کی ہائٹ کئی دفعہ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے جن کو ریپیٹڈ انفیکشنز ہوتے ہیں، یعنی وہ بار بار اتنے بیمار رہ رہے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں گروتھ ریٹارڈیشن. اگر تو گروتھ ریٹارڈیشن اس وجہ سے ہو رہی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ انفیکشنز کو کنٹرول کریں گے، ان کی امیونٹی بلڈ کریں گے. یا اگر ان کا اینڈوکرائنالوجی کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی ان کی ڈیزیز ہی ایسی نکل آتی ہے جس میں ان کا ہائٹ نہیں بڑھ رہی، تو اس کے مطابق ان کی ٹریٹمنٹ ہوگی تو بہتر ہو جائے گا. لیکن فرض کریں آپ نے سارے ٹیسٹ کروا لیے، سب کچھ کروا لیا، سب نے آپ کو کہا کہ کوئی ایسا چیلنج نہیں ہے. اب آپ اس پر اگر بیٹھ کے
بے شک میری طرف سے ساری زندگی یہ سوچتی رہیں کہ خاندان میں کوئی لمبا نہیں ہے, یہ چھوٹا کیوں رہ گیا بچہ, اس کا آپ کو سولوشن نہیں ملے گا. آپ کو صرف ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ دیٹس ہاؤ ہی از. کچھ لوگ نا اپنے بچوں کو بیچاروں کو دن رات لٹکائے رکھتے ہیں, جیسے کپڑے نہیں ہم لٹکا دیتے دھونے کے بعد کہ جاؤ بیٹا باہر جا کے لٹکو تم لمبے ہو جاؤ گے. تو اس طرح نہیں ہوتا. تھوڑا سا فرق پڑتا ہے 19-20 کا, لیکن اس سے ہم اپنے بچوں کو ایک ایب نارمل فیلنگ دیتے ہیں کہ شاید اگر میری ہائٹ زیادہ نہیں ہے تو دیر از سم تھنگ سیریسلی رانگ ود می. بس اس چیز سے اپنے آپ کو بچائیں, لیکن اپنے ڈاکٹر کو ڈیفینیٹلی ایک دفعہ دکھا کے اپنی تسلی کر لیں. ڈاکٹر صاحب ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ ڈاؤن سنڈروم بچے ہوتے ہیں, ان کے جو ڈیولپمنٹل ڈیلیز تو آلریڈی ہوتی ہیں, تو ان میں ہائٹ جو ان کی ہے وہ میرا ایکسپیرینس جو ہے اس میں یہ کہ جو ڈاؤن سنڈروم بچے ہوتے ہیں وہ اپنی ایکوریٹ ایج سے تھوڑا سا 2 سال 3 سال تھوڑے سے پیچھے ہی ہوتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں اگر اسپیشل نیڈ بچہ ہے, جیسے ڈاؤن سنڈروم کا بچہ ہے, تو وہ تو ہمیں پہلے سے ہی پتا ہے کہ اس کی ہائٹ کا تھوڑا سا چیلنج ہوگا. جیسے میں نے کہا تھا اس کے چیسٹ انفیکشن کا چیلنج ہوگا. بالکل. تو اس میں اگر آپ ادھر ادھر جا کے چیک آؤٹ کریں گے تو وہ آپ اپنے لیے چیلنج بڑھا رہے ہیں نا. میں انٹرپٹ کر رہی ہوں, لیکن وہ بولتے ہیں کہ پیڈیاشور پئیں اور اس سے لمبی ہائٹ ہو جائے گی, تو کیا یہ پیڈیاشور کام کرتا ہے؟ میں نے آپ کو بتا دیا ہے نا سارے فیکٹرز. اگر اس طرح کی میڈیکیشنز اور سپلیمنٹس کام کرتی ہوتی تو پھر یہاں پہ آپ کو کوئی شارٹ ہائٹ والا نہ نظر آتا. کامن سینس بھی یوز کریں نا. ساری مائیں اپنے بچوں کو وہ پلا پلا کر لمبا کر لیتی. وہ کون کرتے ہیں. مائی سن از ADHD اینڈ مائلڈ آٹزم. He was born healthy with good weight. He is 6 now. He used to eat everything but recently have become a choosy, picky eater. As a result, he is losing weight fast. I'm worried as he won't eat anything. جو ADHD اور آٹسٹک بچے ہوتے ہیں تو ان کے اس طرح کے فوڈ پریفرنسز کے چیلنجز بھی آتے ہیں. یہ پریفرنسز اس طرح کی آتی ہیں کہ وہ پھر کئی دفعہ بہت ریجڈ بھی ہو جاتے ہیں اپنے اس میں کہ ہم نے کیا کھانا کیا نہیں. ایز سچ آٹزم جو ہے یہ میری فیلڈ نہیں ہے کہ میں آپ کو بہت زیادہ ایڈوائز اس پہ کر سکوں, لیکن میں یہ ضرور آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ جب آپ کو لگے نا کہ آپ کے بچے کا ایسا کوئی چیلنج آ رہا ہے, ایک تو یہ کہ ریوارڈ سسٹم بلڈ کریں ان بچوں کے لیے. یعنی آپ ان کے لیے کوئی ایسے چارٹس بنائیں جس میں جب وہ جو کچھ ہیلدی چیزیں کھائیں تو آپ ان کو اس پہ جیسے کہتے ہیں ریوارڈ کریں, یعنی وہاں پہ سٹارز لگائیں, اور جب وہ کچھ سرٹن نمبر آف سٹارز وہ گین کر لیں تو پھر جو چیز وہ کھانا پسند کرتے ہیں یا کچھ کام کرنا پسند کرتے ہیں وہ ایکٹیویٹی ان کو کرنے دیں. دوسرا یہ کہ اپنے شوق کی چیزیں نہ کھلائیں. یہ بھی میں نے دیکھا ہے کئی دفعہ مائیں پریشان ہو کے بیٹھی ہوتی ہیں کہ جی دیکھیں نا بچے کو ایک سیب تو کھا ہی لینا چاہیے نا. تو جی میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو اس کو ضرور لینا چاہیے. آپ اپنے حساب سے نہیں ڈیسائیڈ کریں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا بچہ وہ جو ایک پوری رینج ہے, اگر آپ نے وہ پیرامڈ دیکھا ہو, آپ گوگل کریں آپ کو وہ نظر آ جائے گا. فوڈ پیرامڈ ہوتا ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ مثلاً یہ کہ میں نے بھی آپ کو کہا کہ آپ ویجیٹیبلز کھلائیں. اب کوئی بھی وہ ویجیٹیبل پک کرتا ہے تو کھلا دیں اس کو. اب آپ کہتی ہیں نہیں میں تو سمجھتی ہوں کھیرا کھائے یا بینس کھائے یا بروکلی کھائے, تو وہ پھر آپ خود چوزی ہو رہی ہیں نا. اچھا کچھ چیزوں سے ہم نے خود ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے یہ گرم ہے, یہ ٹھنڈا ہے, اس سے ریشہ ہوتا ہے, یہ فلاں کو پسند نہیں ہے, یہ ہمارے گھر میں نہیں کھایا جاتا. تو میں ان کو کہتی ہوں آدھی چیزیں آپ نے گرمی کی وجہ سے بند کی, آدھی چیزیں آپ نے سردی کی وجہ سے بند کی, کچھ چیزیں آپ نے ریشے کی وجہ سے بند کر دی, کچھ بچے کو پسند نہیں ہے, کچھ اب آپ کو نہیں پسند ہے یا آپ نہیں لاتی, تو پھر رہ کیا گیا نا. تو اس طرح کے فیکٹرز کو بھی نا ضرور آپ مائنڈ میں رکھیں. تو وائڈ رینج, ویسے پھل ہیں, بچہ جی اگر 2 پھل کھا لیتا ہے آپ کھانے دیں. اچھا اسی طرح سے نٹس وغیرہ, جیسے میں نے کہا اگر نٹس کی بس یہ چیک کر لیں الرجیز نہ ہو تو نٹس بہت افیکٹو ہوتے ہیں. یعنی اگر اس نے ایک کھجور کھا لی وہ بہت اچھی ہے. اگر وہ بہت زیادہ نہیں کھاتا آپ اس کو ایک انجیر دے دیں. اچھا اس کو والنٹس دے دیں, آمنڈز دے دیں, پستہ دے دیں, کیشوز دے دیں, اور تھوڑے سے دیں, 3-4 صبح پکڑا دیے. وہ ان کی جو انرجی ورتھ ہے نا اور وہ جتنی اس کی پروٹیکشن ہے وہ بہت زیادہ ہے. جیسے اگر ہم سیرت کو پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بہت تھوڑی چیزیں کھاتے تھے. I mean they ate very selective food. یعنی سلیکٹو اس طرح نہیں کہ وہ چیزوں کو کہتے تھے ہم نے یہ نہیں کھانا. ان کی پرائرٹی کھانا نہیں تھا, ان کی پرائرٹی جو تھا نا وہ کچھ اور تھی لائف میں. تو ہم نے کیونکہ پرائرٹی کھانے کو بنا لیا ہے نا تو آور لائف ریوالوز اراؤنڈ کھانا. بچے نے کھانا کھا لیا, بچے نے ناشتہ کر لیا, بچے نے دودھ پی لیا, بچے نے اسنیک لے لیا, بچے نے یہ لے لیا, بچے نے کھا لیا, بچے نے لے لیا. بچہ وہ گھر میں بھی یہ ڈسکشن ہے, ڈاکٹر کے ساتھ بھی یہ ڈسکشن ہے. کھانا از امپورٹنٹ,
لیکن آپ تھوڑا مثلاً آپ کا بچہ اور کچھ نہیں لیتا, آپ آلیو آئل کا آدھا چمچ دے دیں. اب وہ اتنا ہیلدی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی آتا ہے. کبھی کبھی وہ کہتے ہیں ہم صرف آلیو آئل کا 1 چمچ پیتے تھے, ہم کہتے تھے آج ہماری دعوت ہو گئی. 2 کھجوریں کھاتے تھے, 3 کھجوریں کھاتے تھے, ٹھیک ہے, 2-3 آلیوز کھاتے تھے, بس ہو گیا جی کھانا پورا مکمل. ہم سوچ سکتے ہیں کبھی ایسے کہ ہمارا کھانا ہمیں کوئی سرو تو کرے؟ ابھی بھی آپ کبھی حج عمرے کے لیے جائیں تو وہ ایسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں, چھوٹا سا انہوں نے کپ میں کہوا پیتے ہیں اور 2-3 کھجوریں کھاتے ہیں. ہم تو کھجوروں کا بھی پورا ڈبہ کھائیں گے تو ہمیں تسلی ہوگی. کیلورک ویلیو دیکھتے جائیں کہ کہاں کہاں پہ ہم اس کو ایڈ کر سکتے ہیں. اور سٹریسفل آپ جب نینا ہوں گے, یعنی سٹریس مدر کو ہوتا ہے, لیکن سٹریس کا اظہار بہت زیادہ نہ کریں. کبھی اسے ڈانٹنا, کبھی اسے وارن کرنا, پھر جو گھر میں آ رہا ہے کہہ رہا ہے السلام علیکم آج آپ کے بچے نے کیا کھایا. میں کلینکس پہ بھی یہی دیکھتی ہوں, یعنی ایک دوسرے سے یہ پوچھتی ہیں آپ کے بچے نے کیا کھایا, آپ کا بچہ کیا کھاتا ہے, اور اسی پہ پھر مائیں بھاگی بھاگی آ جاتی ہیں کہ میرا بچہ کچھ نہیں کھا رہا, میرے بچے کو اب پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا. تو کھلائیں لیکن اس طرح سے اسمارٹنس کے ساتھ کھلائیں, اور پک کریں, ہر وقت پک کرتی رہیں کہ اچھا چیزیں بدل بدل کے دیتی رہیں. تھوڑا سا نا اسمارٹ ہو جائیں ٹینشن لیے بغیر. Please explain what antipyretic to use and how many days to tolerate the fever before taking further action. اینٹی پائریٹک جو ہے, جو عام ریکمینڈیڈ ہوتا ہے پیناڈول ہوتا ہے کہ آپ وہ دے سکتے ہیں بچے کی ایج کے مطابق. اس پہ لکھا بھی ہوتا ہے آپ کے ویٹ اور ایج کے مطابق, یا آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے ایک دفعہ دکھا کے پوچھ لیں کہ جی یہ میرا بچہ ہے, یہ اس کے سارے چیلنجز ہیں, اور آپ مجھے ایڈوائز کر دیں کہ اگر کبھی مجھے اس کو ٹیمپریچر ہو تو کیسے دینا چاہیے. اچھا جب آپ نے دیا, میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے وہ اینزائٹی میں ہر 2 گھنٹے بعد پھر پلا رہے ہیں, ہر 2 گھنٹے بعد پھر پلا رہے ہیں, یا کیا ہوا کبھی پلا دیا کبھی نہیں پلایا. تو ڈاکٹر سے پورا ایک دفعہ پلان ڈسکس کر لیں کہ جی سیزنل بخار ہو جاتا ہے تو اس میں اگر ہمیں دینا پڑے تو ہم کیسے دیں. جب آپ نے ڈسکس کر لیا, اب میں سب کو کہتی ہوں کہ آپ نے اینٹی پائریٹک جس ڈوز میں آپ کے ڈاکٹر نے آپ کے بچے کی نیڈ کے مطابق آپ کو ایڈوائز کیا ہے, آپ نے پلایا, آپ تھوڑا حوصلہ کریں. اس کے بعد میں تو یہ ماں کو کہتی ہوں دعائیں پڑھیں, کوئی صدقہ دیں, تھوڑی ریلیکس بھی خود کریں. اب اس کو تھوڑے فلوئڈز دیں, یعنی اس کو پانی پینے کے لیے دیں, گھر میں بنا کے کوئی کہوا دے دیں, کوئی اس کو لیمنیڈ دے دیں, ڈپینڈ کرتا ہے سیزن پہ اور اس کی بیماری پہ, تھوڑی یخنی دے دیں. اچھا ساتھ اس کے منہ پہ چھٹا لگائیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ٹھنڈے پانی کی نا اسپنجنگ شروع کر دیتے ہیں, یہ میں ایڈوائز نہیں کرتی. کولڈ اسپنجنگ نہیں کریں, اس سے ہوتا یہ اندر کا بخار اندر رہ جاتا ہے, باہر سے جسم بہت ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور کئی دفعہ لوگ آ کے کہتے بھی یہی ہیں کہ جی اتنی دیر سے اسپنجنگ کر رہے ہیں اور دیکھیں بخار ہے کہ اتر ہی نہیں رہا. آپ نے سمپلی یہ کرنا ہے جو عام نلکے کا پانی ہے, اس کو کہتے ہیں ٹیپ واٹر, عام نلکے کے پانی سے منہ کے چھیٹا لگا دیں. آرم پٹس میں, گروئن جس کو ہم کہتے ہیں نا, جو یہ آپ کے پیمپر ایریا کے ساتھ جگہ, یہاں سے ہیٹ سب سے زیادہ جلدی نکال دیتا ہے بچہ, وہاں پر بے شک چھوٹے ٹاول یا کچھ وہ جو ہے عام پانی سے نچوڑا اور وہاں سے صاف کر دیا. اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ تھوڑی دیر میں پھر فیور آہستہ آہستہ اس کا نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے. ہاں اگر 2 یا 3 دن گزر گئے, فیور ڈاؤن نہیں ہو رہا, بچے کی طبیعت زیادہ خراب لگ رہی ہے, تو دوبارہ اپنے ڈاکٹر کو جا کے چیک کرائیں اور ان سے پوچھیں کہ اب مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے. تو ڈاکٹر سے ایڈوائز ساتھ ساتھ لیتے رہنا چاہیے. اچھا نیکسٹ کوسچن ہے ہاؤ ٹو امپروو سینسری انٹیگریشن. سینسری انٹیگریشن کو آپ اس طرح سے امپروو کریں گے کہ جو بھی آپ کے بچے کا چیلنج ہوتا ہے نا, تو ظاہر ہے اس میں آپ کو کچھ ایکٹیویٹیز تو بتاتے ہی ہیں کہ بچے کی ٹچ, بچے کا کانٹیکٹ, بچے کی جیسے اس میں ڈفرینٹ طریقے سے انہوں نے جیسے کوئی الائن کرنا ہے, اس کی نمبرنگ کرنی ہے, ایکٹیویٹیز آپ کو بتائی جاتی ہیں, وہ آپ بچوں کو کرواتے چلے جائیں. ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کا کیا چیلنج ہے, کیونکہ ہر چیلنج کے ساتھ انہوں نے اپنی اپنی ایکٹیویٹیز ڈیزائن کی ہوتی ہیں اور وہ آپ کو ایڈوائز کرتے رہتے ہیں.